ہر چیز کی بادشاہت ہے اور سب نے اسی کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے۔ سورۃ الصافات نے فرمایا فرشتے صف باندھ کر اللہ کا ذکر بول کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو سورہ یاسین کے آخر میں بیان ہوا اور سورۃ الصافات کی شروع میں بیان ہوا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے تب وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور پھر کہتے ہیں ہم ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے اپنے الہوں کو کیوں چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس دن ایمان والے اللہ کے خالص بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور وہاں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی بلکہ خالص شراب کے پیالے ان کو پلائے جائیں گے۔ جنتی آپس میں بات چیت بھی کریں گے اور اس دوران ایک جنتی کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا تھا، او یار اس کو ڈھونڈیں وہ کدھر ہے۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اسے ڈھونڈیں گے تو وہ دوزخ کے بیچ پڑا ہوگا۔ یہ اس کو کہے گا دیکھو قریب تھا کہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا، شکر ہے میں نے تیری بات کو نہیں مانا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ بات سنا کر اب بتاؤ وہ جو دوزخ میں پڑا ہے وہ بہتر ہے یا جو جنت کے بالا خانوں میں ہے وہ بہتر ہے؟ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے نبی کی بات پر یقین کرو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت کے وارث بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے جی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام قوم جب چلی گئی نا میلے وغیرہ پہ تو وہ بت خانے میں گئے اور وہاں دیکھا بتوں کے آگے شیرینیاں رکھی ہوئی ہیں، کھانے کی چیزیں، وہ نظریں وغیرہ جا وہ مان کر گئے۔ حضرت نے جا کے فرمایا لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تھوڑے واسطے رکھ کے گئے نے، کھاؤ پیو۔ کہتے دیہاتی بندہ شہر میں آیا تھا نا پہلی دفعہ، مٹھائی کی دکان پہلی دفعہ دیکھی، او رنگ برنگی مٹھائیاں جناب، بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سمجھا یہ بیچارہ انا اس میں نظر نہیں آنی ہے ورنہ تو کھا گیا۔ وہ قریب اس کے جا کے کہتا نے کہا کیوں بھائی اس کا نظر آتا ہے؟ کھاؤ نا پھر سمجھ آئی، کھان واسطے نہیں بیچن واسطے رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھانے کے لیے ہیں یا بیچنے کے لیے؟ کوئی کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انے تو نہیں ہو؟ انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ اللہ فرماتے پھر شروع ہو گئے فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ کی ایسی ضربیں لگائی نا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اب جناب پھر قوم والے آئے، ہم نے واقعہ پہلے سورۃ انبیاء میں پڑھا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ان کی پوجا کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، خالق وہ ہیں یا خالق تم ہو؟ اللہ کے بندو عبادت اللہ کی کرو۔ بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ کوئی نیک اولاد عطا فرما، کوئی تو میرا ساتھ دینے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بڑا بردبار بیٹا یعنی حضرت اسماعیل ان کو عطا فرمایا۔ اچھا فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا جب وہ دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوا، رب نے خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس بچے کو میرے نام پر ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے خواب میں یہ حکم ملا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جو حکم دیا گیا نا اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کر، فوراً عمل کر گزر۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا۔ عجیب منظر نہیں ہے؟ ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو لے کر چھری ہاتھ میں لے کر مینا کی جانب جا رہا ہے اور وہاں لٹاتا ہے۔ اللہ فرماتے جب لٹایا، چھری گلے پہ رکھی اور چلانا شروع کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پھر رب نے آواز دے کر کہا ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، میں اللہ خود کہتا ہوں بڑی آزمائش تھی، لیکن اس بڑی آزمائش میں بھی ابراہیم 100 میں 100 نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے کہا جبرائیل جلدی دمبا لے کر جا، اسماعیل کو نیچے سے سرکا، دمبے کو نیچے لٹا، چھری چلی لیکن چلی اسماعیل کی گلے پہ نہیں، دمبے کے گلے پر چلی ہے۔ اور رب فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قربانی کو قبول کیا اور قیامت تک ابراہیم کا تذکرہ جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اس کے رب کے سلام ہو، بڑا ہی وفادار نکلا ہے، بڑا ہی اللہ کا پیارا بندہ نکلا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ایک بات تھوڑی سی عرض کروں یہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، خواب میں حکم ملا تھا، ان کو پتا تھا نا کہ ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا ہے، میں لٹانا ہے اور فری میں دمبا آ جائے گا، بولو جی، اگر پتا ہوتا تو آزمائش نہیں تھی، اگر پہلے سے پتا ہو بھائی ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا، ایویں لٹانا ہے اور فری میں دمبا آ جائے گا، ہر روز میں ہم نہ لٹا لیتے بھائی فری میں دمبا ملے، بچے کو خراش بھی نہ آئے، ہر بندہ اپنے پتر کو جناب لٹایا ہوا جناب بھائی دمبا مل جائے۔ معلوم ہوا ان کو نہیں پتا تھا، وہ قربانی کے جذبے کے ساتھ گئے تھے، اور عالم الغیب پھر کون ہوا جی؟ جہاں وہ بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں وہ نہ بتائے وہاں علم نہیں ہوتا۔ خیر، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر، الیاس علیہ السلام کا مختصر ذکر۔ الیاس علیہ السلام کی قوم ایک بت کو پکارتے تھی، بعل اس کا نام تھا، بعل، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، رب کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو نادانو، اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس کے بعد مختصر ذکر لوط علیہ السلام کا، اور تھوڑا سا تفصیلی ذکر یونس علیہ السلام کا، کشتی کا واقعہ بیان ہوا دوبارہ، سورہ یونس میں بھی ہوا تھا نا، سورۃ الانبیاء میں بھی ہوا تھا، اور یہاں بھی بیان ہوا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی میرا رسول تھا، کشتی میں بیٹھ گیا، فساہما، قرہ ڈالا، اور قرہ نکلا یونس علیہ السلام کے نام۔ قرہ کس کا نکلا جی؟ ہمارے قاری شعیب صاحب کہتے ہیں چلو جی قرہ ڈالو، کھانا کون کھلائے گا؟ مجھے قاری شیر محمد صاحب نے بتایا کہ قاری شعیب صاحب کبھی قرہ نہیں ڈالا، یہ ہر پرچی پہ آپ کا نام ہی لکھے گا، سمجھ آئی؟ تو فساہما فکان من المدحضین، قرہ ڈالا، لیکن قرہ کس کا نکلا جی؟ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا کے اندر ڈالا، سنیے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنایا ان کو مچھلی نے، اور سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ پھر آگے وہ دعا ہے جو سورۃ الانبیاء میں ہم نے پڑھی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین، اوے لوگو اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں میری پکار نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، لیکن مجھے پکارا، میں نے ان کی پکار اور فریاد کو قبول کیا اور کنارے پر ان کو پہنچایا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے کدو کی بیل وہاں پہ اگا دی۔ مریض کے لیے کدو کہتے ہیں مفید ہوتا ہے جی، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو کا سالن بڑا پسند تھا جی، آپ دعوت کریں تو بے شک کدو پکائے، لیکن ساتھ گوشت ضرور ہونا چاہیے، کدو گوشت چاہیے نا۔ ایک مولوی صاحب نے کدو کی بات سنائی میری طرح، میں نے تو خیر وضاحت کر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، حضور کدو کے دانے
سالن میں نا ٹکڑے چن چن کر کھاتے تھے. تو جو جن کے یہاں دعوت تھی انہوں نے کہا کہ مرغی رہنے دو، مولوی صاحب تو شاید کدو ہی کھا سکیں. انہوں نے کدو بنایا، مرغی شرغی کوئی نہ بنائی. مولوی صاحب نے دسترخوان دیکھا، فرمان لگے صرف کدو ہی بنایا. میں کہ تو سو فرمایا مدینے پاک اس کدو ہی چلنا سی. او ساکو کتھے مدینہ تے کتھے میں جے کمینہ. ساڑھے واسطے کوئی چل جاسی. دوسری بات اس کے بعد ہے جی سورۃ الصاد. کون سی سورت ہے جی؟ سورۃ الصاد. کافر جمع ہوئے، مشرک اکٹھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ لا الہ الا اللہ رہنے دے، چلو کچھ کمپرومائز کر لے، کوئی صلح صفائی کر لیتے ہیں، کبھی وہ ہماری بات مان لیں، کبھی ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، جی آپ کو بلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو جہل کی ساری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. بھتیجے یہ برادری والے وڈیرے آئے ہیں، یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بات بھی کر لیں. حضور نے فرمایا چچا جان میرے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، دنیا بھی بن جائے گی ان کی، آخرت بھی بن جائے گی، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں چلے گی. وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم. سارے سردار اٹھ کر چل پڑے، جاؤ جی جاؤ، یہ نہیں ماننے والے، اپنے الہوں پر ڈٹ جاؤ. ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ. پہلے ہم نے کسی سے بات نہیں سنی جی، خواہ ایک نیا مسئلہ لے کر آئے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تم ڈٹ کر رہو. سنو، اصبر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں صبر کرتے رہو. واذکر عبدنا داود، اور میرے بندے داود کا تذکرہ سناؤ لوگوں کو. کس کا سناؤ جی؟ اچھا یا اللہ داود علیہ السلام کا کیا تذکرہ ہے؟ فرمایا انہو اواب، وہ میری طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا. جب میرا داود میری تسبیح بیان کرتا تھا نا، پہاڑ بھی جھوم جھوم کر تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے بھی جمع ہو کر میری وحدانیت بیان کرتے تھے. ان کو بتاؤ جس رب کی توحید کے پہاڑ بھی گواہ ہیں، پرندے بھی گواہ ہیں، تم مجھے کہتے ہو میں چھوڑ دوں؟ بولا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میری طرف تو رب کی وحی آتی ہے. داود علیہ السلام کا ذکر ہوا، ایک واقعہ سنایا اللہ نے ان کا. داود علیہ السلام نے دن مقرر کیے، ایک دن جناب دعوت کے لیے، ایک دن جناب لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، اور ایک دن صرف ذکر اذکار کے لیے. دروازہ بند، کنڈی لگائی، کمرے میں اللہ اللہ کرتے رہے. اس دن جو ذکر اذکار کا دن تھا، دیوار پھلانگ کر دو بندے اندر آ گئے. اب ظاہر بات جب دیوار پھلانگ کے کوئی گھر میں آئے، بندے کو عجیب لگتا ہے، خوف بھی محسوس ہوتا ہے. وہ آئے، انہوں نے کہا جی ڈرے نہیں، ہمارا کوئی معاملہ ہے، فیصلہ کروانے آئے ہیں. یہ میرا بھائی صاحب ہے، اس کے پاس ہیں جی 99 دنیاں. کتنی؟ اور میرے پاس ہے ایک. یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو. اس ایک نو کیا کر سے کوئی بھیڑیا کھا جاسی ہے، کوئی اور نقصان ہو جاسی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، بھائی ایک ہے یا جتنی ہے اس کی اپنی ہے نا. اس کے بعد حضرت نے استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہاں پر مفسرین فرماتے بھی کیوں استغفار کی، بڑے اقوالات لکھے ہوئی ہیں، اقوال لکھے ہیں تفاسیر میں. میں ان میں سے مرکزی بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور وقت کے خلیفہ اور حکمران بھی تھے. کمرہ بند کر کے تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، نفلیں پڑھنا بڑا اونچا کام ہے. لیکن اگر بادشاہ کنیاں لگا کے صرف نفل ہی پڑھتے رہے نا، تو یہ ان کے مشن کے مطابق بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی جن کی اللہ نے نبوت والی ذمہ داری لگائی ہے، نفلیں پڑھنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ نہیں کہ وہ صرف نفلیں ہی پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ میرے داؤد ٹھیک ہے تو میری عبادت اور محبت میں یہ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے فیصلے کون کرے گا؟ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کر، تیرے لیے یہ بہت بڑا کام ہے. اسی لیے فرمایا ایک آدمی نفلیں پڑھتا رہے اور ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا رہے.
ایک آدمی نفل پڑھتا رہے اور ایک آدمی انصاف اور عدل کے فیصلے کرتا رہے، وہ نفلیں پڑھنے والا نفل پڑھ پڑھ کے زندگی کھپا دے، عدل کے ایک فیصلے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بزرگوں کی اور مقربین کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ہاں کوئی مسئلہ بن جائے، آپ میں سے کوئی آدمی مجھے 500 روپے کا تعاون کرے، بھائی جی آپ کی ضرورت ہے یہ لے لو، میں بڑا شکریہ ادا کروں گا، لیکن میرا سگا بھائی وہ مجھے 10,000 دے دے، میں پھر بھی غصے ہوگا، بھائی یار تیرا تو کام تھا میرے ساتھ برابر کا تعاون کرنا، تو 10,000 کا ہوتا ہے، وہ قریبی ہے، جتنا کوئی قریبی ہوتا ہے نا اتنی اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بہت قریب ہے، نفلیں میں پڑھوں نا تو ثواب ہوتا ہے، نبی پڑھے تو اللہ کہتا ہے یہ نفلیں پڑھ رہے ہو دعوت کون دے گا، نفلیں پڑھ رہے فیصلے کون کرے گا۔ اس پر حضرت داؤد نے استغفار کی اور کہا یا اللہ آئندہ میں اس طرح تیرے بندوں کے لیے دروازے بند نہیں کروں گا، تجھے یاد بھی کرتا رہوں گا اور عدل کے فیصلے بھی کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا واقعہ جی، اللہ نے عجیب جوڑ بنایا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا کہ جنات تابع ہیں اور سب ان کے تابع ہیں، اور یہ بادشاہ تھے، اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جو غریب بھی تھے اور بیمار بھی تھے۔ اللہ سنیے جی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا تو کس کو پکارا؟ زور سے بولو، ایوب علیہ السلام بیمار تھے، آپ تو بیمار نہیں ہیں نا۔ اذ نادا ربہ، ذکر کر میرے ایوب علیہ السلام کا جب اس نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا، اور پکار کر کے کیا فرمایا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار مجھے شیطان نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، تو مجھے شفا عطا فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ دو دعائیں نا ایوب علیہ السلام، ایک سورہ انبیاء میں وہاں انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور یہاں پہ مسنی الشیطان، شیطان نے دکھ پہنچایا۔ شیطان نے دکھ کیسے پہنچایا؟ فرمایا ایوب علیہ السلام بیمار ہے، گھر والی بیچاری خدمت کر رہی ہے، اور تو سخت بیماری میں کون ساتھ دیتا ہے، تو سخت شدت تھی نا بیماری کی، تو گھر والی کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایوب علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے، نبی کو تو میں ورغلا نہیں سکتا، جس کی طرف وہی آتی ہو شیطان کیا کرے جی، لیکن گھر والی کو میں ورغلا سکتا ہوں۔ تو اس نے، ابلیس نے ایک مصنوعی دربار بنایا، خود بن بیٹھا پیر، اور مریض آ رہے ہیں اور جناب وہ بیمار ہیں، کوئی اٹھا کے لا رہا ہے، وہ آگے کرتا ہے شف، مریض کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی صاحب تھوڑے علاقے سے میں گل نہیں کر رہا، یہ پرانی گل ہے، ایوب علیہ السلام نے دور، وہ جناب شف شف کرتا ہے، مریض کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ واہ بڑی پہنچی ہوئی کوئی سامی ہے، بڑی کوئی زبردست سرکار ہے، صرف شف شف ہوندی بندہ کیوں جانا، کھڑا ہو جانا، لے کے آتے ہیں مریض، اور بادشاہ چل کے جاتا ہے مریض۔ وہ بیچاری جناب گئی، قریب ہوئی، اس نے کہا میرا بھی ایک بیمار ہے، وہ ذاکہ کلی نے کھولے تیرے بیمار واسطے، وہ ذاکہ پھر دیکھ کس طرح مریض آ رہے ہیں، تے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں، لے کے آنا۔ اور جب جانے لگی کہنے کا گل سن، اگر مریض نہ آئے، کیونکہ اسے خطرہ تھا ایوب کہاں تھے میرے پاس، اگر نہ آئے، نہ آ سکے، یا کوئی مسئلہ ہو تو ضروری نہیں اس کو یہاں پہ لے کے آؤ، آن لائن بھی دم ہوتا ہے، ضروری نہیں یہاں لے کر آؤ، تم وہیں پر ہی کچھ میرے نام پہ ذبح کر دینا جانور، نیاز دے دینا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اے کام بڑا اچھا پتہ چلا۔ آئی ایوب علیہ السلام کو بتایا، آج ایک بڑی سرکار ویکھی، وہ شوف جڑی شفا ہے نا، کیا بات ہے جی، شوف ہونی سے کام جناب بالکل سیٹ ہو جانا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مریض نہ آ سکے تو خیر ہے، گھر بھی رہے،
اور وہیں سے جناب ہم شف کریں گے اور نظام چل جائے گا، صرف نیت کرے۔ ایوب علیہ السلام تو سمجھ گئے نبی تھے کہ کون سی سرکار تھی۔ ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ، بیوی کو ڈانٹا اور کہا تو گئی کیوں ایسی سرکار کے پاس رب کا در چھوڑ کر، اور ساتھ ہی یہ منت مانی اگر میرے اللہ نے مجھے شفا دی نا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے؟ 100۔ پتہ تجھے تب چلے گا کہ جناب تم کیوں گئی ہے اس کے پاس۔ یہ منت مانی، پھر رب کے آگے روئے اور یہ فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار میں تو جو بیمار ہوں سو ہوں، لیکن شیطان نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، تیرے در سے ورغلانا شروع کر دیا ہے، اے میرے پروردگار شفا دینا، تیرے لیے تو کوئی مشکل بات۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، بس یہی آزمائش تھی میرا ایوب، بات پوری ہو گئی۔ ارکض برجلک، پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پر۔ جو ایوب علیہ السلام نے تھوڑا سا پاؤں کو ہلایا، رب نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی کا چشمہ ہے، اے میرے ایوب 2 گھونٹ اندر پی لے، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو ہی ٹھیک ٹھاک جوان بن کے باہر نکلے، مفسرین کہتے ہیں بیوی کھڑی ہوئی ہے کہ ابھی قضاء حاجت سے فارغ ہوں گے، مجھے آواز دیں گے میں پکڑ کر چارپائی تک لے جاؤں گی۔ جو ہی جوان بن کے ٹھیک ٹھاک ہو کے باہر نکلے، اس نے دیکھا یہ بندہ کون آ گیا ہے، کہنے لگی میرا ایک مریض ادھر تھا اس کو تو نے نہیں دیکھا۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے کون سا تیرا مریض تھا؟ کہا ایوب اس کا نام تھا، اور جب صحت مند ہوتا تھا تیری طرح ہی لگتا تھا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہوں، میرے رب نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ واہ میرا، پھر کہو سبحان اللہ۔ واہ میرے مالک، 18 سال کی بیماریوں کو لمحے میں ٹھیک کرنے والا میرا اللہ ہوتا ہے۔ اچھا اب جناب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، فرمانے لگے ڈنڈا لے آتے سیدھی ہو جا۔ کتنے مارنے تھے؟ 100 ڈنڈے مارنے ہیں تجھے، تو گئی کیوں تھی اس کو؟ دیکھ میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا نا اور بیگم کو پٹائی کرنے لگے، اللہ نے وہی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث، نہ میرے ایوب نہ مار اس کو۔ اللہ سبحان اللہ۔ وخذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث، اے میرے ایوب مت مار اس کو۔ یا اللہ یہ گئی کیوں تھی اس کے پاس، تیرا در چھوڑ کر گئی کیوں تھی ایک شیطان کے پاس؟ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے مجھے بڑا غصہ ہے، 100 ڈنڈا میں مارنا چاہتا ہوں۔ نہ میرے ایوب نہ مار اس کو، معاف کر دے۔ نبی تو تھا نا، یہ تو نبی نہیں تھی، بھول گئی بیچاری۔ اچھا اب اس کو ماروں نہیں تو میں نے تو قسم کھائی، یا اللہ تیرے نام کی قسم کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، 100 تنکوں کا ایک جھاڑو اور ڈتھا بنا لے، اسی ایک دفعہ جھاڑو کو مار دے، میں اللہ قسم بھی پوری کر دوں گا، تیری بیوی کی سزا بھی معاف کر دوں گا۔ رب العالمین فرماتے ہو تھوڑے تھوڑے بیمار ہو کر پتہ نہیں کتنے دروازے چھان لیتے ہو، کہاں کہاں کی مٹیاں چاٹ لیتے ہو، کس کس کے آگے جا کے جھک پڑتے ہو۔ اور دیکھو میرے ایوب کو 18 سال بیماری کے گزر گئے ہیں، حالت ایسی ہو گئی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، اولاد ساری فوت ہو گئی تھی، مکان سارے گر گئے تھے، جانور مویشی سارے مر گئے تھے۔ وہ لوگوں اتنی مشکلوں کے اندر بھی اتنی بات بھی برداشت نہ کی کہ گھر والی نے کیوں کسی اور کی طرف دیکھا ہے۔ یہ بات سنا کے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے لوگوں میں نے بڑے دکھ دیے اپنے ایوب کو، لیکن میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب،
میرا بڑا ہی پیارا بندہ تھا کیونکہ بار بار میرے در پہ رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے نمونہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلو جن پر میرے انعام ہوئی ہے، اور وہ میرے انبیاء ہیں جنہوں نے ہر حال میں میرا دروازہ نہیں چھوڑا۔ تم بھی لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو رب کا دروازہ پکڑو۔ اس کے بعد جناب سورہ زمر ہے، بس ایک سورت اور پڑھتے ہیں مختصر سی، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ زمر اور اس کے بعد آگے 7 حوامیم ہیں جی، ان کے اندر توحید کے مسائل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی تم نے سن لیا، سورہ زمر کا مسئلہ بھی سنو۔ فاعبد اللہ، عبادت اللہ ہی کی کرو، خالص اس کی پکار کیا کرو۔ اچھا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا، صرف میری ہی پکار کر، سمجھے؟ صرف پکار کس کا حق ہے بولو؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ نے کچھ عقلی دلائل دی جن کی ابھی تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے جانور میں نے بنائے، تمہاری صورتیں میں نے بنائی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کو پکارو۔ اسی میں آخر میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، بڑی پیاری باتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ جب اللہ کے بندے اس کو سنتے ہیں نا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی آیات دل پر اثر کرتی ہیں۔ ہم نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں، پھر رب نے ایک مثال دی ہے، فرمایا ایک غلام ہے، اس کے کئی بندے مالک ہیں، 6-7 بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا، ایک کہتا ہے میرا کام کر، دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے میرا کام کر، وہ بیچارہ کدھر جائے، اور ایک کا ایک ہی مالک ہے۔ بتاؤ ان میں آسانی والا کون ہے؟ اللہ ہی کے در کو پکڑو، اسی میں آسانی بھی ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے محبوب میرے گناہ گار بندوں سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں رب سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زمر کا معنی سورۃ نام زمر ہے نا، زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اللہ فرماتے ہیں 2 گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جو جنت کی طرف جائے گا اور ایک وہ گروہ جو جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ جہنم والے گروہ سے بچائے اور جنت کی طرف جانے والا گروہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے، شاید یہ آخری جمعہ ہو، اگلا جمعہ